السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، مگر ظالم لوگ خسارے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب قرآن پاک کی اہمیت کو نہیں سمجھا، وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب قرآن پاک کی فضیلت کو نہیں سمجھا، وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب قرآن پاک کی برکات کو نہیں سمجھا، فرمایا وہ خسارہ ہی حاصل کرتے ہیں۔ مومنوں کو شفا ملتی ہے، ایمان لانے والوں کو مومنوں کے لیے رحمت ہے جو اس پر ایمان لائے۔ حضرات، قرآن پاک میں جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو اس قرآن میں اس کا علاج موجود ہے۔ یہ قرآن شفا ہے۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک بہت بڑی عظیم صورت کے ذریعے علاج آپ کے سامنے شیئر کرنے والے ہیں۔ ذرا بڑے ہی غور سے، بڑے ہی انہماک سے، بڑی ہی توجہ سے سماعت فرمانا۔ یہ صورت قرآن پاک کے ابتدا میں موجود ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس صورت کی 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس صورت کے کئی نام ہیں، جن ناموں میں سے ایک نام اس صورت کا سورۃ الشفا بھی ہے اور ایک نام ہے سورۃ الرقیہ۔ سب سے پہلے اس صورت کے شان نزول کے متعلق سماعت فرمانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جبریل علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک بہت زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے، اور وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور کہا، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو، وہ 2 نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عنایت نہیں کیے گئے، اور ان 2 نوروں میں سے ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، اور ساتھ کہا آپ ان دونوں میں سے کوئی حرف بھی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ یہ تھا شان نزول۔ آئیے اب غور کیجئے، صحیح البخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر پر جا رہے، دوران سفر انہوں نے عرب کے ایک قبیلے کے پاس پڑاؤ ڈالا اور اس قبیلے والوں سے کہنے لگے، بھئی ہماری مہمان نوازی کرو۔ انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اتفاقاً اس قبیلے کے سردار کو سپ نے ڈس لیا۔ انہوں نے بڑا علاج وغیرہ کیا لیکن کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ سے کچھ لوگ کہنے لگے، یہ جو ہمارے پاس لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، جو ان کے پاس جاؤ، ان میں سے کوئی دم جھاڑا جانتا ہے؟ کچھ لوگ آئے، آ کے کہنے لگے، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تم میں سے کوئی دم جھاڑا وغیرہ جانتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے، میں دم جانتا ہوں، لیکن واللہ اللہ کی قسم ہم نے آپ سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، تم نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، لیکن اب ہم دم کریں گے لیکن اس پر اجرت لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اجرت طے ہو گئی۔ صحابی کیا؟ صحابی کہتے ہیں، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ تعالیٰ نے سانپ کے زہر کے اثر کو ختم کر دیا، وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا، ایسے ہو گیا جیسے وہ رسی سے باندھا ہوا ہے اور رسی کھول دی گئی ہے، بالکل صحیح ہو گیا۔ انہوں نے وہ طے شدہ ہمیں اجرت دی۔ ساتھی کہنے لگے ان کو تقسیم کر لینا چاہیے، لیکن صحابی کہنے لگا نہیں، ابھی تقسیم نہیں کریں گے جب تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا پوچھ نہ لیں کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں جائز۔ اور کرنا یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جن کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جاری کر دیا ہے اور فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی۔ وہ صحابہ جن کا چلنا بھی اللہ قرآن بنا دے، جن کا بیٹھنا بھی اللہ قرآن بنا دے، جن کا لیٹنا بھی اللہ قرآن بنا دے۔ مالک کیا فرماتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
فرمایا وہ لوگ اللہ کو کھڑے بھی یاد کرتے ہیں، اللہ کو بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں، اللہ کو لیٹے بھی یاد کرتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ اکبر کہنے لگے پہلے مسئلہ پوچھیں گے، ہمارا ایمان کسی کھاتے کا نہیں ہوتا، ہم نہیں کبھی سوچتے کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے۔ بلند ایمان والے سوچ رہے ہیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ یہ ہمارے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں حلال۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا يُدْرِكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، فرمایا تم کو کس نے بتایا کہ یہ رقیہ ہے، اس سے دم کیا جا سکتا ہے؟ ثم قال قد اصبتم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا، فرمایا تم نے صحیح کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حصہ نکالو تو فرمایا میرا بھی حصہ نکال لے۔ راوی کہتا ہے فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کے مسکرا دیے۔ حضرات غور کرنا ذرا، سورۃ الفاتحہ سے سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو رہا ہے، شفا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، دوسری روایت سنن ابی داؤد کی، حضرت خارجہ بن سلت تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے چچا کہنے لگے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آئے، رستے میں ایک قبیلے سے ملے تو انہوں نے کہا آپ اس شخص کے پاس سے ہو کر آئے ہیں جو خیر و بلائی کی دعوت دیتا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی دوا کوئی دم وغیرہ ہے؟ ہمارے پاس ایک آدمی دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، تم دعا دم وغیرہ کرو تو وہ صحیح ہو۔ صحابی کہنے لگا جی ہے۔ صحابی کہنے لگا اس بندے کو لایا گیا، وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ صحابی کہتا ہے میں نے 3 دن سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، 3 دن۔ جب تیسرا دن ہوا صحابی کہنے لگے وہ ایسے صحیح ہو گیا جیسے قید سے چھوٹا ہوا ہو، بالکل دیوانہ مجنون صحیح ہو گیا، 3 دن مسلسل دم کیا۔ انہوں نے بھی اجرت دی تو صحابی کہنے لگا میں نے کہا میں اس کو استعمال میں نہیں لوں گا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ لوں گا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، سارا معاملہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا قسم ہے عمر دینے والے کی، لوگ فرمایا نجائز دم کر کے کھاتے ہیں تو جائز دم کر کے کیوں نہیں کھا سکتا؟ غور کرنا، یہاں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے صحابی نے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے دیوانہ پن اس آدمی کا ختم کر دیا۔ تو سورۃ الفاتحہ ایک ایسی عظیم صورت ہے، ایک ایسی پیاری صورت ہے، جون سی بھی مرض ہو، جو بھی مرض ہو، مریض کسی قسم کا بھی ہو، آپ انشاءاللہ العزیز سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ میرا اللہ شفا دے دے گا، سر درد سے لے کر جتنی مرضی بڑی بیماری ہے۔ ہاں سورۃ الفاتحہ کی تعداد جو ہے بڑھاتے جائیں، لیکن کم سے کم 7 مرتبہ جو ہے نا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کریں۔ بچہ رو رہا ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، اسی طرح سر درد ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، اسی طرح اگر کوئی نظر وغیرہ لگی ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، اسی طرح کوئی بھی ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ شفا دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔